امت کو سکھایا کہ نماز کتنی اہم چیز۔ علماء نے کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہر مخلوق روزانہ صبح اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ آگے علماء نے یہ بات لکھی، گدھا بھی یہ تو مخلوق میں ہے، گدھا صبح آسمان کی طرف سر اٹھا کے یہ شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گدھا تو بنایا، حمار تو بنایا، اے اللہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کتا بھی تو مخلوق میں ہے، کتا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ تسبیح کرتا ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کتا کہتا ہے اے رحیم اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، کتا بنایا ہے۔ آگے خنزیر بھی تو مخلوق میں ہے، تو خنزیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، یہ عجیب بات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ تو خنزیر جیسا نجس ناپاک جانور کہتا ہے صبح اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، چند دن کی زندگی ہے، موت آئے گی، مٹی میں مل جاؤں گا، آخرت کا کوئی میرا تعلق نہیں، اے اللہ تو اگر انسان بنا کے بے نمازی بنا دیتا تو میں کیا کرتا؟ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا گر چکے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے نہیں، یہ اس سے بھی گئے گزرے۔ نماز ہے عزیز دوست، نمازوں کو چھوڑ کے ہم برباد ہو چکے ہیں، ہمارے زندگیوں میں کوئی سکون نہیں، کوئی سکون۔ ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کا نہ کوئی ڈھنگ ہے، نہ رنگ ہے، نہ جان ہے، نہ اللہ کی طرف نہ متوجہ ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ نماز کو صحیح بنانا، اس کے اندر جان پیدا کرنا، اس کے اندر ایک نماز اگر ہم پڑھیں ایسا تعلق ہو اللہ سے، ایسا ایمان تازہ ہو، ایسا دل نرم ہو، ایسا خوف خدا ہمارے دلوں پہ سوار ہو جائے، دوسری نماز تک کوئی دنیا کی طاقت ہمارا ایمان خرید نہ سکے۔ پھر دوسری نماز میں آئے، پھر اپنی ایمانی بیٹری چارج کرے، تیسری نماز تک ہمارا ایمان کوئی خرید نہ سکے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے یہ حدیث بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی راستہ اپنے دکان سے، اپنے کارخانے سے اپنے گھر جاتا ہو، راستے میں 5 نہریں ملے، 5 نہروں میں بھی غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ان 5 نہروں سے 5 نمازیں ہیں، جو مومن، جو مسلمان 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کا ایمان بھی ایسا ہی پاکیزہ رہے گا۔ ایمان اگر زندگی میں نماز جیسی اہم چیز نہ ہو تو ایمان پر کیا موت آئے گی، ایمان پر کیا خاتمہ ہوگا۔ آج یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں عزیز دوستو، چاہے صحت ہو چاہے بیماری ہو، چاہے شادی ہو چاہے جنازہ ہو، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے میں یہ ارادہ کرتا ہوں، یہ عزم کرتا ہوں، اے اللہ صحت ہو یا بیماری ہو، چاہے مالی اعتبار سے اچھا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ اس وقت تک جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں نماز کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھوں گا اور لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا۔ یہ نیت کر کے آج اللہ کے گھر سے اٹھیں، ارادہ کریں عزیز دوست، ارادہ کریں۔ کب تک سستی کاہلی میں زندگی گزاریں گے؟ کب تک کہ جب چھوٹا سا ایک معمولی بستر، چھوٹی سی نیند قربان نہ کریں؟ یہ اتنا کمزور ایمان کیا اللہ کو چہرہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ کو چہرہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا؟ اس لیے اپنی نمازوں کو زندگی میں ایسا نماز کے عادی ہوں، ایسا اہتمام سے ادا کریں عزیز دوستو۔ نماز یہ بنیادی چیز،
اگر کوئی بندہ نماز کا پابند بن جائے اسے گناہ سے بچنا بھی آسان ہے، اسے بہت سارے منکرات سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے زندگی میں نماز لائیں۔ جب نماز آ جائے تو کوشش اس بات کی کریں کہ اس نماز کو ظاہر میں کیسے بناؤں، کیسے نماز پڑھوں، پھر اس کا باطن کیسے بناؤں، کہ میرا رکوع کیسا ہو، میرا سجدہ کیسا ہو، میرا قیام کیسا ہو، میری توجہ میرے اللہ کی طرف کیسے رہے۔ ورنہ عزیز دوستو، بارہا یہ الفاظ کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور رہے سوچتا کہیں اور رہے۔ ہمارے نمازیں اللہ معاف فرمانا، اسے نماز نہیں کہتے، اسے عبادت نہیں کہتے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں حقیقت والی نماز جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔